یوم آزادی پہ کوئی ہمیں پاکستان کے فیوچر کے بارے میں بات کرنی چاہیے، لیکن فیوچر کا تعلق جو ہے وہ پریزنٹ کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو ہمارا حال ہے اسی کی روشنی میں ہم مستقبل کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اور حال اس وقت ہمارا یہ ہے، یعنی کہ پریزنٹ یہ ہے کہ ہماری جو قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا چکا ہے، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو ڈسکوالیفائی کیا جا چکا ہے، اور بہت سے جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کو سزائیں دی جا چکی ہیں۔ تو اس صورتحال میں بلال اظہر کیانی صاحب کیونکہ آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں، جناب عامر ڈوگر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کے لیے مناسب ماحول نہیں ہے، لیکن ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت ان سب کی، یعنی کہ ڈوگر صاحب کی اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کی، اور جو باقی تحریک انصاف کے 5-6 اہم رہنما، اگر آپ ان کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کروا دیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے۔ میر صاحب دیکھیے، یہ جگہ جگہ میں نے آپ کے سامنے بھی مثالیں پیش کی، چار مواقع جہاں پہ دعوتیں دی گئی، یہ ہر وقت نہ آنے کے بہانے ہوتے ہیں سر، اور یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے۔ ملاقاتیں ان کی پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، آئندہ بھی ہو جائیں گی۔ وہ پہلے بھی ملاقاتیں، کتنی ملاقاتیں، کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم بات ان سے نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، اس ٹائم پہ کتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہر تیسرے دن ملاقات ہو رہی تھی نا، کیا نتیجہ نکلا؟ ملاقات آگے بھی ہو جائے گی، مگر سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ سوچ میں تبدیلی کا میں نے آپ کو ایک معیار بتایا، علی امین گنڈا پور کے بیان کے متعلق ہی ادھر سے جیل سے ایک آواز آ جائے کہ اس نے غلط بات کی، اپنی افواج کے متعلق یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی سوچ میں کسی قسم کی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، باقی ملاقاتیں یہ بہانے تھی۔ دیکھیے جب ہم پہلے بھی بیٹھے تھے نا، میرے بھائی نے بات کی کہ 3 نشستوں کے بعد یہ اٹھ کے گئے تھے، کہتے جی ابھی ہماری ملاقات کرانی ہے۔ 3 دن 4 دن ملاقات نہیں، 6ٹھے دن ہو بھی گئی تھی، مگر یہ 4 دن بعد اٹھ کے چلے گئے تھے۔ پہلی نشست کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں، ہم نے اپنا ابھی وہ خط بنانا ہے یا ڈیمانڈس کا لیٹر بنانا ہے۔ دوسری میں آئے، کہتے ہیں ہمیں مزید وقت درکار ہے۔ تیسری میں آئے، تیسرے کے بعد اٹھ کے گئے، واپس ہی مڑ کے نہیں آئے۔ تو دیکھیے، اور دوسری بات جو بات ڈوگر صاحب کر رہے ہیں، یہ بات قدرن بقیہ پی ٹی آئی سے بہتر ہے، مگر یہ پی ٹی آئی نہیں ہے۔ میر صاحب آپ میری کرسی پہ یہاں، اچھا میں ایک بات بتاؤں، میر صاحب آپ اس ادھر 3 کرسیاں لگا کے 3 لوگ پی ٹی آئی کے بلا لیں، جس شخص سے پوچھیں گے پی ٹی آئی کا موقف بھی بدل جائے گا۔ اچھا دیکھیں، جشن آزادی بھی ہے اور ہمیں آج سچ بھی بولنا چاہیے میں تھوڑا سا ناظرین آپ کو بتا دوں کہ پورا سچ تو ہم آج کل نہیں بولتے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی بات پوری صحیح نہیں بتا رہے ہوتے، اور ڈوگر صاحب بھی جو پوری بات ہے وہ صحیح نہیں بتا رہے ہوتے۔ سب کی بہت سی لیمیٹیشنز ہیں آج کل کے پاکستان میں۔ اور یہ جو میرے بھائی ہیں نا بلال اظہر کیانی صاحب، بار بار علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو پچھلے دنوں فوج کے اداروں کے بارے میں بات کی تھی وہ درست بات نہیں تھی۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن مائی ڈیئر بلال اظہر کیانی صاحب، گنڈا پور صاحب کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب آپ کو بھی بات ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ ڈوگر صاحب میں آپ کو یہ سوال نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو اس معاملے میں پھنسانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات بتائیں کہ اگر گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ساری باتیں کرنے کے باوجود ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کرنے میں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے ایک ملاقات انہوں نے کی تھی، نہیں ان کی ملاقات ہوئی نا، آپ کی کیوں نہیں کرواتے؟ وہ ہاں بالکل، ہم تو یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں کہ ہماری ملاقات کرائی جائے۔ جو سیاسی عدالتوں نے تو آپ کو اختیار دیا ہوا ہے کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ جو نام دیں گے ان کی ملاقات کروا دیں، لیکن ہر جمعرات کو نہیں ہوتی۔ ہم دوبارہ اس کے توہین عدالت میں بھی گئے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو یہی تو وہ بات ہے جو ہم آج، جب 78 سال کا پاکستان ہو گیا ہے، تو ہم عملاً سیاست کے حوالے سے، سیاست میں انتشار افراتفری کے حوالے سے، آئین اور قانون اور بالادستی کے حوالے سے، اس پارلیمنٹ کی مضبوطی کے حوالے سے ہم 50 سال پیچھے کھڑے ہیں۔ آج ہم 2025 میں نہیں ہیں جو حالات ملک میں بنے ہوئے ہیں، آج ہم 1960 اور 62 کی دہائی میں کھڑے ہیں۔ تو اگلے سال پھر کیا ہوگا؟ اگلے جشن آزادی پہ کیا اللہ کرے پاکستان آگے بڑھے۔ میں تو پوری امید ہوں، میں تو، وہ کہتے ہیں نا، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ اچھا، تو پوری امید ہے کہ وہ منزل آئے گی۔ لیکن بلال اظہر کیانی صاحب، میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ یہ جو اگلا یوم آزادی ہے 2026 کا، وہ آج کے یوم آزادی سے کتنا بہتر ہوگا؟ پتہ ہے میں کیوں یہ سوال کر رہا ہوں؟ وہ آپ نے بھی سنا ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کیا باتیں کی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایوان صدر میں آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. 2 صوبوں کے گورنر ہاؤس میں جو گورنر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, لاہور اور پشاور. اور بلاول صاحب نے کیا کہا ذرا سنیں. K4 کا منصوبہ ہم نے امید تو کیا تھا شہباز سپیڈ کے لیے, اور کراچی کو تو شہباز سلو مل گیا ہے, اور ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ لاہور کے لیے شہباز سپیڈ اور کراچی کے لیے شہباز سلو. تو میں ضرور خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ جو K4 کے حوالے سے وعدے کیے گئے ہیں اس شہر کے حوالے سے وہ جلد از جلد پورا کرے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے لیے شہباز سپیڈ ہے اور کراچی کے لیے شہباز سلو ہے. پرائم منسٹر کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے وہ جب پرائم منسٹر کے کزن میاں شاہد شفیع صاحب کی وفات پر ان سے تعزیت کرنے گئے تو بڑے اچھے ماحول میں بات چیت ہو رہی تھی. لیکن آج انہوں نے خطاب کیا, کل انہوں نے جو خطاب کیا ہے تو اس میں وہ لب و لہجہ کچھ اور ہے. تو بلال اظہر کیانی صاحب, ہم کیا ازیوم کریں کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے لیے وہ شہباز سپیڈ ہیں, کراچی کے لیے شہباز سلو ہیں. اگلا یوم آزادی جو ہے اس پہ بلاول صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی میر صاحب دیکھیے, سب سے پہلے تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا, چونکہ بات ہوئی موجودہ حالات کی, آئندہ کی. میں ہرگز اس شو سے 14 اگست کے موقع پہ یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کے ناظرین, خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان یہ شو دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ تاثر مایوسی کا نہیں جانا چاہیے. بالکل. دیکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان 78 سالوں کے اندر ہم نے بہت, ہماری کامیابیاں بھی رہی ہیں بطور قوم, اور بہت جو ہماری ایسے بھی مواقع ہیں جس سے ہم نے سبق سیکھنا ہے, مگر کامیابیاں بھی آئی ہیں اور الحمدللہ بہت چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں, اور ہمیں اس پہ بھی یہ موقع ہوتے ہیں. ہمارا ایک طرز بن گیا ہے یہاں پہ روزانہ ان چیزوں کو, نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا. دیکھیے جس طرح کہ میں نے آپ سے بات کی, پچھلے سال سے آج معیشت میں استحکام ہے, مگر سفر یہاں پہ ابھی باقی ہے. یقیناً کوئی یہ نہیں کہتا کہ ساری مشکلیں آسان ہو گئی ہیں, مگر آگے انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب, ہم سب, حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, ہم کام کر رہے ہیں کہ آگے روزگار بڑھائیں. اس میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کے اوپر بلڈ کر کے آگے آپ کو روزگار میں اضافہ, لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ نظر آئے, معیشت میں جو مومنٹم بنا ہے وہ آپ کو نظر آئے. گزشتہ روز موڈیز نے, ایک ریٹنگ ایجنسی ہے دنیا کی 3, بڑی بہتر ہو گئی ہے, اس نے بھی اب اور یہ ریٹنگ بڑھا دی. پاکستان نے بھی کہا کہ جی بزنس کانفیڈنس انڈیکس جو ہے اس میں بھی پاکستان بہتر ہو گیا الحمدللہ. اور اسی طرح جی 2 اور ریٹنگز ایجنسیز نے آلریڈی, پہلے اسٹینڈرڈ اینڈ پورز اور فش نے آلریڈی ہماری ریٹنگ اپڈیٹ کر دی تھی. ساتھ ہی ساتھ یہ تو معاشی ہو گیا, اور انشاءاللہ اسی مومنٹم کے بلاول صاحب کو یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آ میں سر اس پہ آتا ہوں. ایک اور اگر آپ مجھے موقع دے دیں, چونکہ میرے خیال سے بڑا ضروری ہے اس شو سے. دوسری طرف آپ ڈپلومیٹک سطح پر دیکھیں, جب 2022 میں سائفر لہرایا گیا تھا, کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ آج پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ویسے ہوں گے جو آج ہیں, کہ آج آپ کو اس خطے کے اندر سب سے بہتر ٹیرف کا ریٹ ملے, کہ آج ہماری روابط اور کوآپریشن اور کمیونیکیشن اتنی زیادہ ہو. پرائم منسٹر صاحب کی قیادت کے اندر ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹرینتھن ہو رہے ہو. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لنچ ملاقات, سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب. جی سر میں آ رہا ہوں, مگر ایک ہی وقت میں ڈپلومیٹک ریلیشنز ہمارے اپنے سارے اسٹریٹجک پارٹنر کے ساتھ بہتر ہوئے ہیں, یہ خوشائند بات ہے.